دوستوں، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 28 مئی 2020۔ تو کرونا کے سلسلے میں جو اپڈیٹ ہیں وہ یہ ہے کہ یو اے ای میں 31,969 کیسز کی تعداد ہے، اور ریکور کیسز جو ہیں وہ ہیں 16,371، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 255، اور دنیا میں جو ہے 56,85,512، اور ریکور کیسز جو ہیں 23,47,276۔ ڈیتھ کی جو کیسز ہیں، ڈیتھ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 3,54,983۔ اسی طرح پاکستان میں 59,151، اور ریکور جو تعداد ہے وہ ہے 19,142، اور ڈیتھ جو ہیں وہ ہیں 1,225۔ سامعین، یہ صورتحال ہے کرونا کی۔ کرونا کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں زیادہ تر جو ہے خوف پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ اس میں جو ہمارے میڈیکل شعبے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہیڈ ہیں، وہ تقریباً WHO کے لوگ ہیں، ان کے رابطے براہ راست WHO سے ہیں۔ WHO جو ہے وہ اغوا شدہ لیڈی ہے بل گیٹس کی، یعنی بل گیٹس نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ وہی کرتی ہے۔ اس کا تعلق نہ تو ورلڈ سے ہے، نہ ہیلتھ سے ہے، نہ کسی چیز سے ہے۔ اس کی صورتحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کرونا کے سلسلے میں جو بھی اب نیوز آ رہی ہیں، اوپن ہو رہی ہیں، کوئی بھی ملک کا سربراہ یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ہیلتھ کا سینٹر اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ خبر ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ یعنی یوٹیوب سے وہ ویڈیو ہی نکال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ اب دیکھا جائے تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ خوف و ہراس پھیلانے کی یہاں تک کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیں پاکستان کو لے لیں۔ پاکستان میں جو تعداد ہے وہ ہے 59,151، ٹھیک ہے۔ اس میں ریکور کی تعداد ہے وہ ہے 19,142۔ اگر یہ تعداد 59,000 میں سے نکال لی جائے اور ڈیتھ کی تعداد بھی نکال لی جائے تو ہمارے یہاں تعداد کتنا بچتی ہے؟ 39,887۔ اس کا مطلب یہ 20,000 کیسز ہیں وہ صرف خوف پھیلانے کے لیے بنائے گئے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جمع کی جاتی ہے تو اس میں جو ریکور ہو گئے ہیں وہ منفی کرو، اور جو ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بھی منفی کرو، تو بقایا مریضوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ یعنی بقایا مریض ہمارے پاس کتنے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ ٹوٹل تعداد بتا دی جاتی ہے تاکہ لوگ کنفیوژن ہو جائے، لوگوں میں کنفیوز پیدا ہو۔ تو میرے دوستو، کل بھی میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی، آپ کا ایریا اوپن ہے، آپ کا میڈیا آزاد ہے، پاکستان میں آپ لوگ اوپن گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ تمام سوشل میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اسپتالوں میں جائیں، تعداد معلوم کریں، کیونکہ جگہ جگہ پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا والے، تو جائیں ان کی تعداد معلوم کریں، کتنے کیس کس ہسپتال میں ہیں، کتنے کیس کس ہسپتال میں ہیں۔ اس کے بعد کاؤنٹنگ کریں، کاؤنٹنگ کرنے کے بعد گورنمنٹ کو بتائیں بھائی اصل صورتحال یہ ہے، تم لوگ یہ بتا رہے ہو، تو پھر جا کر اس کا بھانڈا عین چوک میں پھوٹے گا، اور یہ سب لوگ ننگے ہو جائیں گے، بلکہ WHO بھی ننگی ہو جائے گی، WHO بھی ننگی ہو جائے گی، اور آپ کی جو علاقائی صحت کی تنظیمیں ہیں، جو میڈیکل تنظیمیں ہیں، وہ بھی ننگی ہو جائیں گی۔ اور حکمران تو کہتے ہیں کہ ہم میڈیکل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جو نیوز آ رہی ہیں اوپر سے آ رہی ہیں، جو نیوز آ رہی ہیں اوپر سے آ رہی ہیں۔ اگر وہ نیوز اوپر سے آ رہی ہیں لیکن تم تحقیقات تو کرا سکتے ہو، تم یہ تو کر سکتے ہو نا، تم صحیح خبر عوام کو دے سکتے ہو، بھئی یہ دھوکہ ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ، یہ بات تو کر سکتے ہو۔ اس میں کیا غلطی ہے؟ تاکہ تم عوام کی نظروں میں سچے ہو جاؤ، تم بھی انہی کا ساتھ دو گے یا انہی کے ساتھ ملے رہو گے، تو پھر تو عوام کو تم لوگ دھوکہ دے رہے ہو۔ لیکن ایک دوسری صورتحال بھی سامنے آئی ہے کہ WHO اور بل گیٹس نے دنیا کو قابو میں کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کیا ہوا ہے۔ بلیک میل سے یہ مراد ہے کہ پاکستان کو ان لوگوں نے بلیک میل کیا ہے، سیدھا سیدھا ہم تمہارے کو قرض نہیں دیں گے، ہم تمہارے کو امداد نہیں کریں گے، اور ہم تمہارا قرض معاف نہیں کریں گے، سیدھی بات۔
اور عربی ممالک کو یہ اس لیے انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے کہ ہم تمہارے جو ہے نا جو اثاثے ہمارے یہاں پڑے ہوئے ہیں، اگر تم نے ہماری بات نہ کی تو ہم یہ ضبط کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو یو ایس اے ہے یا برطانیہ ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گورنمنٹ کو پسند نہیں ہیں، یعنی کالے لوگ گورنمنٹ کو پسند نہیں ہیں، وہاں گوروں کی گورنمنٹ ہے، تو لہٰذا وہ کالے لوگوں کو زیادہ مار رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی افواہیں پھیل رہی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے۔ تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ جائیں، ہسپتالوں میں جائیں، تحقیق کریں، سرچ کریں، آواز اٹھائیں، عوام کی آواز بنیں۔ میڈیا کا مطلب عوام کی آواز ہوتا ہے، نہ کہ گورنمنٹ کی آواز ہوتا ہے، نہ کہ یس سر نو سر والا معاملہ ہوتا ہے، بلکہ آپ سرچ کریں، عوام کو واضح بتائیں۔ جیسا کہ دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو آپ سے بھی کوئی نہ کوئی آواز آنی چاہیے۔ کراچی کے ایک دو لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن میرے خیال ہے ان کو دبا دیا گیا ہے، دوبارہ ان کی کوئی آواز نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر ہمارا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ عوام کو بتائے کہ اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ اس میں نقصان اپنے ملک کا ہو رہا ہے، اپنی عوام کا ہو رہا ہے، اور جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے وہ اپنی عوام کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے ملک کے تمام ذمہ دار لوگوں سے کہ وہ بھی اس میدان میں آگے آئیں اور عوام کو حقیقت بتائیں، جو حقیقت ہے۔ یہ نہ بتائیں اتنا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہو، فلاں ملک کی بات چھوڑیں، آپ کے ملک میں کیا پوزیشن ہے وہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ عوام آپ کا گریبان پکڑ لے اور ڈنڈے اٹھا لے اور آپ کو ایوانوں سے نکال دے اور ملک میں افراتفری پھیلے۔ اس افراتفری پھیلنے سے پہلے آپ پورا بھانڈا پھوڑ دیں، WHO کا اور ورلڈ اکنامکس فورم کا، جو بھی ہے وہ سب کا بھانڈا پھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس میں آپ کے ملک کی بھلائی ہے اور آپ کے عوام کی بھلائی ہے۔ آپ اگر عوام کی بھلائی کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں عوام ساری زندگی آپ کو احسان نہیں بھولے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ بین الاقوامی خبریں یہ ہیں کہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے لداخ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے سکم، تیسرا ہے کارگل، اور کچھ وادیاں ہیں اور کچھ چوہان جو ہے وہ جھیل ہے، اس کے علاقے میں چائنا نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور اپنے جھنڈے لگا دیے اور 2000 سے زیادہ آرمی کو بھی تعینات کر دیا ہے۔ اس سے ہمارے دشمن ملک انڈیا کے چھکے چھوٹ گئے ہیں اور ان کی خاموشی ہو گئی، ان کی بولتی بند ہو گئی، اور جو حشار چائنا نے ان کی آرمی کا کیا ہے بارڈر پر، وہ پوری دنیا میں ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہیں، اور ان کی جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے یا ان کی دلیری کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان بیچاروں کو گنیں ہی نہیں چل رہی ہیں، کوئی گولی کوئی فائر ہوئی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں وار سٹارٹ ہو چکی ہے، اس وار کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ اصل میں یہ وہ علاقہ ہے جس راستے سے ہمارے گلگت بلتستان کو راستہ جاتا ہے، اور یعنی کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک سیاستدان نے بھی بیان دیا تھا کہ ہمیں اس علاقوں میں ڈیم نہیں بنانے چاہیے جو ہمارے دشمن کا علاقہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمہ دار طبقوں میں، ہمارے پولیٹیشین میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ علاقہ ہمارا نہیں ہے، وہ علاقہ دشمن کا ہے، تو لہذا ایسے جو غدار سیاستدان ہیں ان کو جیل میں ڈالا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کی پوزیشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہی سیاستدان، یہی میڈیا عوام کو غلط بیانی کر رہا ہے اور دشمن کو اطلاع پہنچا رہا ہے، تو ان کو بند کرنا چاہیے، ان کو جیل کے اندر ہونا چاہیے، تو تبھی آپ یہ جنگ جیت پائیں گے، ورنہ آپ جیتی ہوئی بازی بھی ہار جائیں گے، سیم 1999 کی طرح، کیونکہ آپ نے کارگل کے پہاڑیوں پر 1999 میں قبضہ کیا تھا اور دشمن کی واٹ لگا دی تھی آپ نے، اور کئی ہزار جو ان کے سپاہی تھے ان کو جہنم حاصل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ بعد میں ہمارے غدار نے ہماری آرمی کو واپس آنے کا حکم دیا، وہ تھے ہمارے سابقہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب۔ تو مشرف صاحب بتاتے ہیں کہ اتنا نقصان ہمیں جاتے ہوئے نہیں ہوا جتنا نقصان ہمیں واپسی میں ہوا، تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا، پاکستان آرمی کا ہوا، اور اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کی آرمی کا مورال ڈاؤن ہو گیا،
بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کی آرمی کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن راحیل شریف نے آرمی کا مورال دوبارہ بحال کیا، اور اس طرح جو آج جو آرمی کو پسند کیا جاتا ہے یہ راحیل شریف اور باجوہ صاحب کی مہربانی ہے، اور موجودہ گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ آج آرمی کو لائک کیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، بلکہ تمام ڈپارٹمنٹ میں جو عوام کو زیادہ محبوب ہے وہ ہماری آرمی ہے۔ اسی طرح انڈیا نے سوچا تھا کہ میں یہ راستہ بنا کر بھاشا ڈیم کو بند کرا دوں گا، اور سی پیک کے پر اثر انداز ہوئے گی ہماری بات جو ہے، اس کے بعد جو اوپر علاقے ہیں ہمارے جو چوٹی کے علاقے ہیں ان پر یہ قبضہ کر لے گا، اوپر بیٹھ کر اس طرح کشمیر، شمالی علاقہ جات اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنی بازی مار جائے گا۔ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کی قدرت کیا کرتی ہے، اور خدا کی قدرت نے یہ کیا کہ چائنا کو بھیج دیا انڈیا میں، اور انڈیا خاموش ہو گیا۔ اب نہ اسے جنگ کا خیال ہے، نہ اسے سوچ ہے، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ پچھلے دنوں ان کی جو کور کمیٹی ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا اجلاس ہوا، ان کے اجلاس میں سب نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، باقی سب کو مار دو، یعنی اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی سب کو، اور اس طرح جو ہے وہ اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور اس طرح انہوں نے ہماری جو کشمیر کی سرحد ہے اس پر نگرانی کرنے کی کوشش کی۔ ایک ڈرون چھوڑا تو 600 میٹر کے فاصلے تک اس ڈرون نے سفر کیا، اور ہماری آرمی نے وہ بھی مار دیا۔ ٹھیک ہے، ہماری آرمی پورے پاکستان میں چوکس ہے، وہ کئی جگہوں پر کئی جنگیں لڑ رہی ہے، اندرونی سطح پر بھی جنگ لڑ رہی ہے، بیرونی جگہ پر جنگ لڑ رہی ہے، عوام اس کے ساتھ ہے اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور ہماری آرمی کا مورال اس وقت اب ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی بین الاقوامی دنیا میں سفارتی سطح پر بہت تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، لیکن میری گزارش پھر وہی ہے کہ میں ایک ہفتہ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اپنے ملک کے غداروں کو پکڑا جائے، اگر نہ پکڑا گیا تو یہ نقصان ہماری آرمی کا ہوگا، ہمارے ملک کا ہوگا۔ وہ سب لوگ جانتے ہیں کون غدار ہے، صاف ظاہر ہے دشمن کے حق میں جو بیان دے رہا ہے وہ غدار ہے، جو میڈیا دشمن کی بات کر رہا ہے وہ غدار ہے، جو میڈیا دشمن کی خبروں کو چھپا رہا ہے، ہماری خبروں کو واضح کر رہا ہے وہ میڈیا غدار ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے۔ جو فیصلے عدلیہ جو ہے دشمن کے حق میں کر رہی ہے، یا دشمن سیاستدانوں کے حق میں کر رہی ہے، ملک کے غداروں کے حق میں کر رہی ہے، وہ غدار ہے، ان کو پکڑیں اور اندر ڈالیں۔ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کوئی اوپر سے فرشتے نہیں آئیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ غدار ہے اس کو اندر کرو، یہ غدار نہیں ہے اس کو باہر کرو، آپ کو سب معلوم ہے، آپ کے پاس بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں، ISI ہے، اس کے طریقے سے آپ سب کو پکڑ سکتے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے، آپ سب کو جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ ان غداروں کے پیچھے کوئی عوام نہیں ہے۔ آپ نے نواز شریف کو اندر ڈالا، کوئی نکلا نہیں نکلا، بلکہ خود عوام چھوڑ کے آئی جیل میں۔ مریم صاحبہ کو آپ نے جیل میں ڈالا، کسی نے نہیں کچھ کہا، کوئی عوام نہیں نکلی، ان کے پیچھے عوام کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، صرف لفافہ میڈیا ہے وہ ہے، اور لفافہ عوام ہے وہ ہے، اور جو ملک کے غدار طبقے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ایک طبقہ اور بھی ہے لفافہ، وہ ہے لفافہ ملا، یعنی لفافہ ملا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلے ان لفافہ والوں کو اندر کرنا چاہیے، اس کے بعد چن کر ان پولیٹیشین کو اندر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک سکون کا سانس لے اور ہماری عوام سکون کا سانس لے۔ ہماری آرمی بارڈر پر لڑ رہی ہے، ہماری آرمی اندرونی سطح پر بھی لڑ رہی ہے، ہماری آرمی ملک کے افراد کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے، ہماری آرمی اداروں کو بھی ٹھیک کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے دنوں ہمارا ایک PIA کا طیارہ جو عید سے پہلے کراچی میں کریش کر گیا تھا، اس کی فرانس سے تحقیقاتی ٹیم آئی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات کے سلسلے میں ہمارے ادارے بھی اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے وہی صوبہ سندھ ہر چیز کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی PIA جو ہے وہ وفاق کا ادارہ ہے، اسے کام کرنے دو، فلاں کو ہٹا دو جی، فلاں کو ہٹا دو، فلاں کو ہٹا دو، اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ بھائی جو تحقیقاتی ٹیم آئی ہوئی ہے ان کو تحقیقات کرنے دو، بعد میں دیکھنا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے تحقیقاتی ٹیم کے آنے سے پہلے، تحقیقات ہونے سے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا ہے۔
آپ بتائیں اس میں آپ کا کیا مفاد ہے؟ کوئی مفاد نہیں ہے. نقصان کس کا ہے؟ ملک کا ہے. بھائی تم ملک کے وفادار ہو یا دشمن ہو؟ جب بھی ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب بھی ہمارا ملک کی سطح پر کوئی نقصان ہوتا ہے، ہمارے جو دشمن ملک ہے وہ خوشی مناتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہو. تو اس بارے میں ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، یعنی آئی ایس آئی اور آرمی اور پاکستان گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی تحقیقات کی جائیں، ان کے جو کنیکشن ہیں کہاں سے مل رہے ہیں، ان کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے اور یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. پچھلے دنوں ایک پولیس والا پکڑا گیا، وہ را کا ایجنٹ تھا، اس کے جو تعلقات تھے مختلف پولیٹیشنز سے تھے. اور وہ مختلف پولیٹیشنز کون تھے یہ بتایا جائے. یہی لوگ تھے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیشین لوگ غدار ہیں، آپ کیوں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ عدلیہ جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو، لیکن آپ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو آپ کا ادارہ کمزور ہے یا آپ ان دشمنوں کو پکڑنا نہیں چاہتے. ان دشمنوں کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ آنے والی جو حکومت ہو ان میں یہ شامل ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے اچھی اچھی نوکریاں مل جائیں گی، اچھے اعزازات مل جائیں گے. نہیں، اعزازات نہیں ملیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے. ٹھیک ہے. میرا مقتدر اداروں سے گزارش ہے وہ عقل کے ناخن لیں. ہمارے پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ وہ چور کو، ڈاکو کو ڈھیل دیتا ہے. چور اور ڈاکو کو ڈھیل دیتا ہے. تو وہ ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کرائم پیشہ لوگ پاورفل ہو جاتے ہیں. وہ پولیٹکس میں آ جاتے ہیں. جب وہ پولیٹکس میں آتے ہیں تو وہ پاورفل ہو جاتے ہیں اور وہ اداروں میں پھر تبدیلی کرتے ہیں. اپنے مطلب کے لوگ ان اداروں میں بٹھا دیتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں تو ہماری ملک کی سطح کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ملک کے فائدے کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بہت بیڈ ہے، بہت غلط ہے. تو یہ روایات ختم ہونی چاہیے، بلکہ ان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں کو پیدا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمارے ملک کے اداروں کو ان کو سنبھالنا چاہیے جلدی. اگر یہ نہیں سنبھالیں گے تو اس سے نقصان ہمارے ملک کا بھی ہوگا، ہماری عوام کا بھی ہوگا اور ملک کے اداروں کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میری جو کرونا کے بارے میں آپ سے گزارش ہے اس پر بھی توجہ دیں، اور یہ جو اندر کے دشمن ہیں ان پر بھی توجہ دیں. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو وہ آپ پر توجہ دیں گے، اور وہ آپ پر توجہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر کی جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار جائیں گے. سیم مشرف کی طرح. مشرف جنگ جیت چکا تھا اور ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے غداروں نے وہ جنگ ہرا دی. آج وہی جنگ چائنا جیت رہا ہے. وہی جنگ چائنا جیت رہا ہے. چائنا کی دنیا میں بلے بلے ہو رہی ہے اور ہمارے وہی پیچھے والے واقعات یاد کر کے ہم پچھتا رہے ہیں. اگر آج وہی حالات ہوتے، ہم گوادر پر، اپنا کارگل پر قبضہ کر لیتے، اونچی پہاڑیاں ہیں وہ وہاں قبضہ کر لیتے، ہم اوپر ہوتے، انڈیا نیچے ہوتا اور ہم ان کو آسانی سے مار سکتے تھے. تو کارگل کی بات سب کو یاد ہوگی اور اچھی طرح یاد ہوگی. اور اسی پر ہمارے وزیر اعظم کا بھی بیان ہے، اس وزیر اعظم کا نہیں، سابقہ وزیر اعظم کا، کہ آرمی نے پیٹھ پیچھے وار کیا ہے. یعنی اس کا الزام وہ آرمی کو دے رہے ہیں. یعنی آرمی کو غدار قرار دے رہے ہیں اور اپنے جو سجن ہیں ان کے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آرمی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آرمی ملک کی دشمن ہے، تو ہم ملک کے دوست ہو. یہی وہ لوگ ہیں ملک دشمن عناصر جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حالت میں کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. اگر ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو تھوڑا کمنٹس بھی دیجیے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ